أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين میری حیبت بالقدر والاحترام مرتبہ المقام جناب سید قربان شاہ صاحب محترم حضرت علامہ قاری محمد صدیق عطائی صاحب محترم حضرت علامہ پیر محمد اشرف فاروقی صاحب جناب عزیزم و برادرم حضرت علامہ محمد اجمل معظمی صاحب فاضل نوجوان زینت العلماء حضرت علامہ محمد آصف شاہ صاحب الازہری دیگر تمام شرکائے محفل وقائدین و فرزندان تحریک منہاج القرآن و جملہ الاسلام اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ جس نے اس خوبصورت محفل پاک میں آنے کی حاضری کی ہمیں سعادت عطا فرمائی خالق کائنات ہمارا آنا منتظمین کا بلانا اس بزم کو سجانا اور ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ذکر محبوب عشاق کہ ایمان کی جان ہے اللہ پاک اس ذکر محبوب کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے حاضر جنت اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اپنے محبوب کا نور اپنے نور سے بنایا اور اسی نور مصطفیٰ سے اس نظام کائنات کو بنایا بھی اور اس نظام کائنات کو چلایا۔
ذکر کے ڈنکے بجائے، چرچے کی میں ورفعنا لک ذکر، اور یہ رفع ذکر اللہ پاک نے اس شان سے کیا کہ آمد محبوب سے پہلے بھی آمد محبوب کے ڈنکے بجتے رہے۔ سبحان یہاں تک کہ وہ وقت کہ جب ہر چیز کی تخلیق ہو چکی، آسمان بن چکی، زمین بن چکی، سورج، چاند، ستارے، آسمان، جنت، فرشتے، ہر چیز کی تخلیق ہو چکی، زمین بھی ہے، مگر زمین پر ابھی سبزہ نہیں، زمین پر ابھی گھاس کی کوئی پتی نہ تھی، کسی درخت کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی جھرنا ہے، نہ کوئی چشمہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ سب کچھ بن چکا، ابھی آدم نہیں بنے، ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی، باقی ہر چیز تخلیق ہو چکی۔ پھر مشیت نے چاہا کہ اب میں انسان کو پیدا کروں، انی جاعل فی الارض خلیفہ کی صدا ابھی گونجنے والی ہے۔ قدرت نے چاہا کہ اب انسان سے اس زمین کو بساؤ، اور شرق کا غرب اولاد و بنی آدم کو پھیلاؤں، اس زمین پر بساؤں۔ تو تخلیق آدم سے پہلے اور باقی تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد اس زمین کی طرف قدرت متوجہ ہوئی کہ زمین ابھی بالکل چٹیل میدان کی طرح ہے، لغدق صحرا ہے، خشک ہے، بنجر ہے۔ حضرت شیخ السید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی کتاب الابریز اولیاء کے دنیا میں، تصوف کی دنیا میں نہایت معروف اور مستند کتاب، آپ کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ اپنے وقت کے غوث ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر چاہا کہ انسان تو پیدا ہوگا، مگر انسان زندہ کیسے رہے گا؟ اسے غذا کی ضرورت ہے، اسے ہوا کی ضرورت ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے زمین سے اگنے والی فصلوں کی ضرورت ہے، اجناس کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے۔ آدم اور بنی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے آدم اور بنی آدم کی ضروریات پیدا فرمائی، جن سے اس نے زندہ رہا۔ اور مشیت نے چاہا اس سے پہلے کہ آدم پیدا ہو، میں نے زمین کے اندر جو اپنے خزانے چھپا رکھے ہیں اب وہ خزانے ظاہر ہیں، جو برکتیں میں نے زمین کے اندر رکھی ہیں وہ برکتیں اب ظاہر ہیں۔ رزق اگانے کی جو صلاحیت میں نے زمین میں پیدا کر رکھی ہے، اب زمین اپنی ان صلاحیتوں کا اظہار کرے۔ سو اللہ پاک نے جب اس زمین کو ہرا بھرا کرنا چاہا، سرسبز اور شاداب کرنا چاہا، اللہ پاک نے 70,000 فرشتے زمین پر اتارے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتوں کا ایک جلوس زمین پر اتارا۔ اب جن لوگوں کی سمجھ میں عقل میں میلاد النبی کے جلوس نہیں آتے، یہی سمجھ لیں کہ ابھی انسان بنا نہیں
اور رب نے عظمت مصطفیٰ کے بھرے جلوسوں میں لہرایا، 70,000 فرشتوں کا جلوس اتارا زمین پر۔ جاؤ زمین کے ایک مقام پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے چکر لگانا شروع کرو، پوری روئے زمین کا چکر لگاؤ، طواف کرو یہ زمین کا، گھوم جاؤ زمین کے اطراف میں۔ 70,000 فرشتوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ سن اے میرے فرشتوں، جب تم چل رہے ہو اور اپنا سفر شروع کرو تو یاد رکھنا تم میں ایک فرشتہ بھی ایسا نہ ہو جس کے ہونٹوں پہ نام مصطفیٰ نہ ہو۔ اس میں مصطفیٰ کا ورد کرتے جاؤ، زمین کے گرد چکر لگاتے جاؤ، پھر دوبارہ ایک گروہ 70,000 کا اور بھیجا، فرمایا 70,000 فرشتوں تم جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے تم بھی زمین کا چکر لگاؤ، اور تم نے کیا کرنا ہے، گھومتے گھومتے چلتے چلتے گردش کرتے کرتے پھرتے پھرتے اس زمین کا گویا طواف کرتے ہوئے کسی کے ہونٹ ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہو۔ عظمت مصطفیٰ کا جو شعور میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اپنے محبوب کا شان محبوبیت اور مقام محبوبیت کا جو علم میں نے تمہیں دیا ہے، اس کا اظہار کرتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کے مقامات کا ذکر کرتے جاؤ۔ 2 گروہ ہو گئے، پھر اللہ پاک نے 70,000 کا ایک اور گروہ بھیجا، فرمایا کہ ان 2 گروہوں کے پیچھے پیچھے تم بھی چلو، اور سن لو ایک فرشتہ بھی ایسا نہ ہو جس کے ہاتھوں پر میرے محبوب کے نور کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کے تحفے نہ ہو۔ تم درود و سلام پڑھتے جاؤ، 3 گروہ 70,000 اللہ نے زمین پر اتارے، 2,10,000 فرشتے اب زمین کی جلد گھوم رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی گونج مچی ہوئی ہے، نام مصطفیٰ کی مالا جپ رہے ہیں، مقام مصطفیٰ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور درود اور سلام اس نور کی بارگاہ میں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ آگے آگے گروہ، پہلا گروہ نام والا، کون سا؟ نام والا، دوسرا گروہ مقام والا، اور تیسرا گروہ سلام والا۔ یہ 3 گروہ زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ کی اسی ماحول کے اندر، اسی گونج کے اندر، ذکر مصطفیٰ کے اسی جھومٹ کے اندر، ادھر بھی 4 طرف میں ذکر محمد ہو رہا ہے، اور عین ذکر مصطفیٰ کی اس گونج کے دوران زمین نے اپنا سبزہ نکالنا شروع کر دیا، زمین سرسبز ہونے لگ گئی، زمین شاداب ہونے لگ گئی، ہریالیاں آنے لگ گئی، بے بہار بنجر ویران زمین پر بہار آ گئی، روئے ارضی پر نکھار آیا، ہریالیاں آ گئی، سرسبزیاں اور شادابیاں پیدا ہو گئی، درخت نکلنے لگ گئے، کونپلیں ٹوٹنے لگ گئی، گھاس پیدا ہونا شروع ہو گئی، زمین نے اپنا سینہ چیرا اور جھرنے نکلنا شروع ہو گئے، پانی کے چشمے پیدا ہونا شروع ہو گئے، زمین نے اپنی قوتوں کا اظہار کر دیا، اپنی برکتوں کا اظہار کر دیا، زمین نے اپنے رزق کے خزانے اگلنا شروع کر دیے، زمین ہری بھری ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کی گونج ہے، زمینیں ہری ہو رہی ہے۔ یہ عمر کیا بتاتا ہے؟ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، لوگوں آج بھی اگر زندگیاں ویران ہو جائیں، روحیں اجڑ جائیں، گھر نحوست زدہ ہو جائیں، زندگی اپنی رونقیں کھو دے، بہاریں منہ موڑ لے، آج بھی زندگیاں اجڑ جائیں تو علاج ایک
आती ही जिक्र मोहम्मद। बहार कुदरत ने रखी ही नाम मुस्तफा में है, बहार अल्लाह ने रखी ही जिक्र मुस्तफा में है। तुम दुरूद पढ़ते जाओ, जितना पढ़ते जाओगे इतना जिंदगी की बंजर जमीनों पर सरसब्जियां और शादाबियां कुदरत अता फरमाती है। इस जमीन को इज्जत मिल गई, वक़ार मिल गया, और उनके हमराह भी नूर मुस्तफा था। हाजिर ग्रामी कल फिर उस नूर को अल्लाह ने बड़े लाड से अपने यहाँ रखा। अब एक बात यहाँ मुझे याद आ गई, अब जिसको जो मकाम मिला, जिसको जो इज्जत मिली, उसी नूर के सबब से। अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपकी तफसीर है तफसीर बेज़ावी, इसमें आयत करीमा है क़ुरान पारे में, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं कि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर थे तमाम को इज्जतें मिली, रुतबे मिले, मर्तबे मिले नबुव्वत की वजह से। किसकी वजह से? बोले किसकी वजह से? नबुव्वत मिलती गई, इज्जतें मिलती गई। नबुव्वत मिली, आदम बुलंद हुए, इसी नबुव्वत ने शीश को बुलंद किया, इसी नबुव्वत ने नूह को बुलंद किया। नबुव्वत मिली तो इदरीस बुलंद हुए, नबुव्वत मिली तो सुलेमान बुलंद हुए, नबुव्वत मिली तो दाऊद बुलंद हुए, नबुव्वत से इब्राहिम को इज्जत मिली, इस्माइल को इज्जत मिली। इसी नबुव्वत ने मूसा, ज़करिया, यहया और ईसा को इज्जतों से नवाजा। जिसके सर पर नबुव्वत का ताज सजा दिया गया, इसी नबुव्वत की वजह से वो मोहतरम हो गया, इसी नबुव्वत की वजह से वो मोहतशम हो गया, इसी नबुव्वत की वजह से वो अरफा हो गया, वो आला हो गया। इसी नबुव्वत की वजह से उसको कमालात मिली, इसी नबुव्वत ने उनको जमाल दिया, इसी नबुव्वत ने उनको कमाल दिया, इसी नबुव्वत की वजह से उन पर वही थी, इसी नबुव्वत से अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ, इसी नबुव्वत की वजह से उनको मौजज़ात अता हुए। जिस चीज को शान मिली, जिस चीज को मर्तबा मिला, जिस चीज को मकाम मिला, जिस चीज को अज़मत और बुलंदी अता हुई, इस नबुव्वत की वजह से ये नबुव्वतें मिलती गई, बुलंदियां मिलती गई, नबुव्वतें अता होती गई, शानें बुलंद होती गई। अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं मगर मकाम मुस्तफा इससे जुदा है। जब अल्लाह ने नूर मुस्तफा पर नबुव्वत का ताज रखा, हुजूर फरमाते हैं कुल तो नबी व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। नबुव्वतें मिलती जा रही हैं, इज्जतें मिलती जा रही हैं, बुलंदियां मिलती जा रही हैं। अल्लामा बेज़ावी इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं जिसको जो मकाम मिला नबुव्वत की वजह से मिला। फरमाते हैं मगर जब ये नबुव्वत नूर मुस्तफा पर रखी गई, जब नबुव्वत का ताज नूर मुस्तफा के सर पर सजाया गया, जब हुजूर को नबुव्वत अता हुई, अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं कि आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबरों को इज्जत मिली नबुव्वत की वजह से। मगर जब ये नबुव्वत मुस्तफा को अता हुई तो नबुव्वत ने मुस्तफा को बुलंद न किया, बल्कि मुस्तफा को नबुव्वत को बुलंद। सारे अंबिया को इज्जत मिली नबुव्वत की वजह, और नबुव्वत को इज्जत मिली मुस्तफा की वजह। सुभान। अंबिया ने मकाम पाया नबुव्वत पाकर, अंबिया ने मकाम पाया नबुव्वत पाकर, और नबुव्वत ने मकाम पाया मुस्तफा को पाकर, मुस्तफा को पाकर। यहाँ अगली बात भी समझ लें, इसी तसल्सल में अगली बात, ये कैसा घराना है अहले बैत का। सुभान अल्लाह, शान अहले बैत सबको जिंदाबाद, मकाम अहले बैत, ये कैसा घराना है हुजूर का। अब ज़मीन अगली बात भी समझ लें। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि जब
حضور کا وصال ہوا تو اس کے بعد خلافت کا اظہار ہوا، خلافت کا دور شروع ہوا۔ یہ خلافت سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوئی، پھر عمر فاروق کو عطا ہوئی، پھر عثمان غنی کو عطا ہوئی، پھر علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت پائی، مگر جب ان کو خلافت ملی انہوں نے خلافت سے نور لیا، خلافت سے نور لیا۔ یہ محدث ابن جوزی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے نور لیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے نور لیا، عثمان غنی کا دور آیا انہوں نے بھی خلافت سے نور لیا۔ فرماتے جب علی مرتضیٰ کا دور خلافت شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے خلافت سے نور لیا نہیں ہے، خلافت کو نور دیا۔ مولا علی نے خلافت سے نور لیا نہیں ہے بلکہ خلافت کو نور دیا ہے۔ کیسا گھرانہ ہے، نبوت آئے انہیں پا کر عزتیں پاتی ہے، خلافت آئے اس گھر کو پا کر عزتیں پاتی ہے۔ اب اسی تسلسل میں آگے چلو، جس جس کو شہادت ملتی گئی عزت پاتا گیا۔ سبحان جو شہید جس نے بھی شہادت کا جام پیا، شہادت نے اسے بلند کیا، شہادت کی وجہ سے مرتبے بٹے، شہادت ملی مقام ملا، شہادت ملی ابد الرزق کے دروازے کھل گئے، شہادت عطا ہوئی اللہ کے دروازے کھل گئے، شہادت ملی عزت کا تاج پہنا دیا گیا۔ جس کو شہادت ملتی گئی اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کرتی گئی، جس کو شہادت ملتی گئی اسے عظیم بناتی گئی، جس کو شہادت ملتی گئی اسے مرتبہ اور مقام ملتا چلا گیا، ملتا چلا گیا، ملتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک شہیدی 10 محرم کا دن آ گیا، اب کربلا میں حسین کھڑا ہے، اب امام علی مقام علیہ السلام ہے۔ سنیے، اب تک شہادت جس کو ملتی رہی وہ شہادت پا کر بلند ہوتا گیا، مگر یہ 10 محرم کا دن ہے، شہادت آئی حسین کے گلے لگ گئی، اس سب کو جس کو عزت دی شہادت لیتی، مگر 10 محرم شہادت آئی حسین کو پا کے خود شہادت بلند، خود شہادت مقام پا رہی۔ کیسا گھرانہ، نبوت ان کو پائے تو عزت ان کی نہ بھرائے، ان کی عزت کے صدقے میں خود بالا ہو جائے۔ اس گھر کی تحریز پر خلافت آئے تو خلافت نور دے نہ بلکہ اس تحریز سے نور لیتی ہے، شہادت سب کو بلند کرتی ہے، اس در کی تحریز پہ آتی ہے، انہیں پا کر شہادت خود بالا ہو جائے۔ یہ کیسا گھرانہ، کیسا نور۔ پھر اللہ پاک نے اس نور کے ڈنکے بجائے، جگہ جگہ ڈنکے بجائے، یہاں تک قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا کس سے؟ تمام نبی۔ اللہ نے 2 جلسے کیے، کتنے؟ 2 جلسے کیے، ایک جلسہ توحید کا، ایک جلسہ رسالت کا، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب توحید کا اجتماع کیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ پاک نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، فرمایا روحو أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہو؟ تمام روحوں نے اقرار کیا کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے۔ جب اللہ پاک نے یہ پوچھا تھا الستو بربکم، ایک سناٹا تاری، خاموشی تاری، اور مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ اقرار کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے، یہ اقرار سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کی، پھر روح علی مرتضیٰ بولی بلا کیوں نہیں مولا۔ اب اسی اجتماع میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، نبی بھی ہیں، غیر نبی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، تمام کا اجتماع کیا تمہارا رب نہیں ہو؟
تمام نے اقرار کیا کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے، اقرار ہو گئے، واقع ہو گئے۔ پھر اللہ پاک وقت گزر رہا ہے، پھر رب کائنات نے آواز دی، جبریل جی رب کائنات، فرمایا کہ اب ایک جلسہ اور کرنا ہے، ایک اجتماع اور کرنا ہے۔ عرض کیا رب کائنات ایک اجتماع تو ہو چکا، فرمایا ہاں وہ جلسہ میری توحید کا تھا، یہ جلسہ میرے حبیب کا ہے۔ اب مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرنا، اب ثم جاءکم کہہ کر میں نے مصطفیٰ کے میلاد کے ڈنکے بجانے، حضور کی آمد کا ذکر کرنا ہے، مصطفیٰ کی جلوہ گری کی بات ہوگی، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا ذکر ہوگا، مگر سنو جبریل، چونکہ خالق و مالک و پہلا جلسہ توحید کا تھا، بروں کے ساتھ اچھوں کے ساتھ بروں کو سب کو بلا لیا، اچھے برے سب بلا لیے، مگر سننا یہ ذکر مصطفیٰ کا ہے، یہاں پاکوں کے سوا کوئی اور نہ آئے، یہاں پاکوں کے سوا کوئی اور نہ آئے، کوئی غلط عقیدے والے کو سزا نہیں دینی، کسی ناپاک تصور و عقیدے و نظریے والے کو اس میں نہیں آنے دینا۔ ذکر پاک کا ہے اور مجلس بھی پاکوں کی ہوگی، صرف نبیوں کو بلاؤ، کن کو بلاؤ؟ صرف نبیوں کو بلاؤ، صرف آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پیغمبر جمع ہو جائے، کوئی ناپاک ذکر ہے نبوت مصطفیٰ کا، رسالت مصطفیٰ کا، آمد مصطفیٰ کا، ڈنکے مصطفیٰ کے بجانے ہیں، نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی بات کرنی ہے تو ذکر پاک کا ہے، سننے والے بھی پاک ہوں، سننے والے بھی پاک ہوں۔ ثم جاءکم کہہ کر مصطفیٰ کی دھرتی پر جلوہ گری کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کی شان، یہ تقسیم یہ خدا کی بنائی ہوئی، آج بھی میلاد مصطفیٰ انہی کی قسمت میں ہے جن کا عقیدہ پاک ہے، جن کا عقیدہ پاک ہے، میلاد منانا آج بھی انہی کے مقدر میں۔ بلاؤ اور سنو جبریل، وہ جلسہ میری توحید کا جلسہ تھا، بول دے تھوڑا سا، بول آپ تھکے اگر تھکے ہوئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ دعائے خیر فرما لیتے ہیں، جلدی چھٹی ہو جائے گی، جا کریں پریشان کیوں؟ سننے والا ماحول بنائے گا، میں بولتا جا رہا ہوں تو صاحب بھی بولیں میرے ساتھ، اور میں آپ یقین کریں کہ میں جتنے زور سے چڑھ رہا ہوں مسلسل سارا طبیعت اور ذہن ساتھ نہیں دے رہا آج کل بولنے کا، جو بولتا ہوں بس چلو اپنی ڈیوٹی اور فریضہ سمجھ کر، لیکن آپ بولیں گے تو تھوڑا سا مجھے بولنے میں سہولت ہو جائے گی، اس انداز سے نعرہ لگائیں، مجھے پتا ہے وہ پریشان نہیں، نعرہ تکبیر، یہ جلسہ میرے حبیب کا ہے، وہ جلسہ میری وحدانیت کا تھا، یہ جلسہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کا ہے۔ جبریل وہ جلسہ اپنی شان دکھانے کا تھا، یہ جلسہ مصطفیٰ کی شان دکھانے کا ہے۔ وہ جلسہ لا الہ الا اللہ کا تھا، یہ جلسہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اور وہ جلسہ جملے میں غور کیجئے گا، وہ جلسہ کائنات کے رب کا تھا، یہ جلسہ کائنات کے سبب کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا وہ جلسہ کائنات کے رب کا تھا،
یہ جلسہ کائنات کے سبب کا ہے، وہ جلسہ رب العالمین کا تھا، یہ جلسہ رحمت للعالمین کا ہے، وہ جلسہ اظہار ربوبیت کا تھا، یہ جلسہ اظہار محبوبیت کا ہے۔ وہ اس جلسے کا اعلان تھا کہ سن لو، خدا جیسا کوئی نہیں، اس جلسے میں ڈنکا بجانا ہے، سن لو میرے مصطفیٰ۔ اس میں خدائی کے ڈنکے بجے تھے، اس میں مصطفیٰ کے ڈنکے بجنے، اس میں مصطفیٰ کے ڈنکے بجنے۔ اس جلسے کا اعلان تھا میرے جیسا کوئی خدا نہیں، میرے جیسا کوئی بولے بولے میرے جیسا کوئی، میرا صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا، ذرا شوق سے بیٹھے، زیادہ کرنے نہیں، میرے جیسا کوئی خدا نہیں۔ اس جلسے کا اعلان ہے کہ محمد خدا سے جدا ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ ڈنکے بج گئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر جمع ہو گئے، اب سارے متوجہ ہیں، خطاب کرنے والا کون؟ اللہ۔ وَإِذْ اور عز کا معنی ہے یاد کرو، کیا کرو؟ کیا کرو؟ اس کے اندر عز کو یا عز کو علماء سمجھتے ہیں محسوس ہوتا ہے، ہدر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خطاب کس سے ہے؟ محبوب سے۔ اللہ فرمایا محبوب یاد کرو وہ، کیا کہہ رہا ہے؟ یاد کرو وہ وقت جب میں خدا ہو کر میں سنا رہا تھا، نبی سن رہے تھے، تو دیکھ رہا تھا۔ اللہ ذکر خدا کر رہا ہے، انبیاء، اللہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، اور نبی ذکر مصطفیٰ سن رہے تھے، اور جن کا ذکر ہے وہ نور دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے میثاق لیا، وعدہ لیا، کس سے؟ نبیوں سے۔ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، تمہیں کتاب عطا کروں گا، تمہیں حکمت عطا کروں گا، تمہیں نبوت عطا کر دی ہے، شان دوں گا، مقامات دوں گا، علم دوں گا، وحی دوں گا۔ اور سنو اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پیغمبر، سنو تمہیں دھرتی پہ بھیجوں گا، اب تم نے فریضہ ادا کرنے جاؤ گے، تم نے جانا ہے، سنو لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد کا وعدہ بھی کرو۔ اقرار کرتے ہو؟ ہاں بولا کرتے ہیں۔ قَالَ فَشْهَدُوا، فرمایا کہ دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ فَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ایک دوسرے پر تم گواہ ہو، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب اگر کوئی اپنے وعدے سے بھول گیا، نبوت کا تاج اتار کر اسے فاسقوں میں شامل کر۔ کتنی بڑی آیت کریمہ ہے یہ، اگر کیا بتاتا ہے لوگوں، دیکھو سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہ لائیں، ہمارا ایمان نہیں بچتا، ہمارا ایمان، ہم وہ ہیں اگر کسی نبی پر ایمان نہ لائے لوگوں، ہمارا ایمان نہیں بچتا۔ مصطفیٰ وہ ہے اگر نبی ان پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت نہیں بچتی۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ہم اپنے نبی کے لجپال نبی کے، ہم اپنے نبی کے لجپال نبی کے، سونے نبی کے، سیدی مرشدی۔ جو کہاں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے، ہم بھی بشر وہ بھی بشر، ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، وہ بھی چلتے ہم بھی چلتے، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، وہ بھی پیتے ہم بھی پیتے، وہ بھی بشر ہم بھی بشر۔ کہاں ہو تم؟ وہ ہو کہ تم انبیاء پر ایمان نہ لاؤ تو تمہارا ایمان نہیں بچتا، وہ ہے نبی ان پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت نہیں۔ ماشاءاللہ۔
اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگلی بات حضرت سے کہہ رہا تو میں نبی ولا تنصرونہ تمہیں ایمان بھی لانا ہے تمہیں میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی تمہیں میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا تب بھیجوں گا جب سارے قبروں میں ہوں گے اللہ اکبر اللہ کو معلوم تھا سبحان اللہ کیونکہ سما ہے سما ختم نبوت کی بھی دلیل ہے سب سے آخر میں اگر کوئی اور نبی یا پیغمبر حضور کے بعد آنا ہوتا سما کے بعد اس کا بھی ذکر ہو جاتا مگر سما کے بعد کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر مصطفیٰ کو بھیجا جب سب سے آخر میں آنا تھا پھر لتوں میں نمنا جب پتا ہے تب بھیجوں گا جب سارے انبیاء قبروں میں ہوں گے پھر یہ کیوں فرمایا بڑا تنصرونہ کہ تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے اس کا مطلب ہے اللہ خالق ہے مالک ہے بنانے والا ہے اس کو پتہ ہے کوئی بات نہیں نبی قبروں میں بھی ہو تو مدد کر سکتا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک تکبیر مدد کرنی ہے میرے محبوب کے مشن کی میرے محبوب کے پیغام کے پھیلاؤ میں اس کے دین کی اشاعت میں تم نے کیا کرنی ہے اللہ کو پتا تھا نا تب بھیجوں گا جب ساری قبروں میں ہوں گے تو جب قبروں والے مدد کر ہی نہیں سکتے تو یہ کیوں کہا بڑا تنصرونہ کیا سبحان اللہ سبحان اس اللہ کا مطلب ہے اللہ یہ قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے نبی قبر میں بھی ہو تو مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے بے شک نبی قبر میں بھی ہو تو مدد کرنے کی طاقت بولے مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے حضور کا میلاد منانے والوں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ حضور ہم سے جدا ہے وہ باقی نجس خلیز ناپاک عقیدہ ہے جو کہے کہ نبی معاذ مر گئے مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے یہاں ایک بات سمجھ لیں سیاستہ کی حدیث سیاستہ کی حدیث سے ریلیونٹ ہے کہ بات آگے چلاتا ہوں جہاں چھوڑی ہے اسی سے ریلیونٹ ہے یہ مس نہ ہو جائے کہ ضروری بات چار کرے کائنات میں دوسرا حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں حضور سواری پر سوار میرا مصطفیٰ حضور سفر پر رہا ہے اچانک راستے میں آپ کی سواری بدک گئی سواری کا بدکنا سمجھتے ہیں نا جب وہ گھوڑا جب اپنے دونوں پاؤں اوپر اٹھا کے اچانک ایسے بدک سواری ایسے حضور جس پر سوار تھے سواری اچانک ایسے تھوڑا سا اچھلی حضور نے نیچے دیکھا فرمایا ایسے آپ سن لو یہاں دو قبریں ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی وجہ یہ ہے وجہ بھی وہ بہت بڑی نہیں ہے وہ بڑی چھوٹی وجہ ہے کیا وجہ ایک ناپاکی سے نہیں بچتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چوریاں کرتا تھا جب سے میں نے آج تک ان کی قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اب دیکھیں عذاب کہاں ہو رہا ہے قبروں کے اندر عذاب کہاں ہو رہا ہے قبر کے اندر اور حضور کہاں ہے سطح زمین کے اوپر اللہ سواری پر سوار مصطفیٰ کے نیچے سواری کے نیچے زمین کے اندر قبر کے اندر عذاب اب اوپر تختے بھی ہیں اوپر ہزاروں من مٹی بھی ہے مگر مٹی اور تختے نگاہ نبوت میں پردہ نہ بڑھے نگاہ مصطفیٰ میں پردہ نہ بنے عالم شہادت میں ہو کر عالم برزخ کو دیکھ رہے اس جہان میں ہو کر اس جہان کو دیکھ رہے فرمایا کہیں پر عذاب ہو رہا ہے یہ ہے نگاہ نبوت کی ہے علم مصطفیٰ سنیے اب سواری پیدا ہوتا ہے وہ نبی تھے ان کو تو نظر آتا تھا وہ تو جانتے تھے یہ جو سواری بدک گئی ہے یہ کیوں بدکی کیا بات ہے آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ تو نبی ہے نگاہ نبوت کام کرتی ہے انہیں تو نظر آ گیا سوال یہ ہے
اس کا مطلب ہے کہ چونکہ مصطفیٰ سوار ہے، مصطفیٰ کے ٹچ نے اس سواری کی نگاہوں سے بھی حجاب اٹھا دیا۔ جس سواری پر مصطفیٰ سوار ہو وہ سواری قبروں کے اندر دیکھے۔ اللہ کیا بات ہے۔ جس جانور پر سوار ہو وہ جانور ہو کر اس کا یہ مقام ہو جائے کہ زمین اس کے لیے پردہ نہ بنے، مٹی اس کے لیے پردہ نہ بنے، تخت اس کے لیے پردہ نہ بنے، وہ اس جہاں میں ہو کر اس جہاں میں دیکھ رہی ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہو؟ فرمایا سن لو، یہاں کو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تاکہ کائنات میں فرمایا کہ اس قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اب بین الصدور جو حضور نے پیغام دے دیا، اے میری امت قیامت تک میری امت میرا پیغام نوٹ کر لے، قیامت تک میرے امتیوں تم میری قبر پر آتے رہو گے، آتے رہو گے، آتے رہو گے۔ یہ مت سمجھنا میں اپنی قبر میں جا کر مردہ ہو گیا، یہ مت سمجھنا میں قبر میں جا کر بے اختیار ہو گیا، اب میں سن نہیں سکتا، اب میں دیکھ نہیں سکتا۔ بین الصدور یہ پیغام دے دیا، اے میری امت قیامت تک جو میری بارگاہ میں آنے والے ہیں وہ یہ عقیدہ لے کر آئے کہ تمہارا جو مصطفیٰ قبر کے باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے۔ جو محبوب قبر کے باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے، تم آؤ میری بارگاہ میں، آتے رہو، درود و سلام بھیجتے رہو۔ تمہارا پیغمبر جو باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے وہ قبر کے اندر سے باہر۔ جو محبوب قبر کے باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے، تم آؤ میری بارگاہ میں، آتے رہو، درود و سلام بھیجتے رہو۔ تمہارا پیغمبر جو باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے وہ قبر کے اندر سے باہر۔ وہ قبر کے اندر سے باہر بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہمیں یہ طاقت عطا کی گئی ہے، ہم قبر سے باہر ہوں پھر بھی مدد کرتے ہیں، قبر کے اندر ہوں پھر بھی مدد کرتے ہیں۔ نُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُهُ، نا ایمان بھی رہنا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ اقرار ہو گئے، اب اللہ پاک کوئی خطاب فرما رہا ہے، ایک پیغمبر رسول ایک کے بعد دوسرا بھیجوں گا، دوسرے کے بعد تیسرا بھیجوں گا، تیسرے کے بعد چوتھا آئے گا، چوتھے کے بعد پانچواں۔ اللہ حاضر قیام مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کسی کو پیکر آدم میں بھیجوں گا، کسی کو پیکر شیش میں بھیجوں گا، کوئی ابراہیم کہلائے گا، کوئی اسماعیل کہلائے گا، کوئی موسیٰ کہا جائے گا، کسی کو سلیمان کا نام دوں گا، کوئی یشوع بن کے آئے گا، کوئی یوسف بن کے آئے گا، کوئی یعقوب بن کے آئے گا، کوئی داؤد کے پیکر میں ہوگا، کوئی زکریا کہلائے گا، کوئی عیسیٰ کہلائے گا۔ تم آتے جاؤ گے، تمہاری اپنی اپنی باتیں ہوں گی، اپنی اپنی صدیاں ہوں گی، اپنے اپنے زمانے ہوں گے، اپنے اپنے خطے ہوں گے، اپنے اپنے علاقے ہوں گے، اپنے اپنے شہر ہوں گے، اپنے اپنے قصبے ہوں گے۔ اور سنو، تمہیں کتابیں عطا کروں گا، تمہیں نبوت عطا کی ہے، تمہیں حکمت عطا کروں گا، تم پہ کرم کروں گا، تم پہ فضل کروں گا، تمہیں وحی عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول، جب تم اپنے اپنی صدیاں گزار چکو گے، اپنے اپنے زمانوں میں روشنی پھیر چکو گے، پھر سب سے آخر میں پھر میرا مصطفیٰ آئے گا، پھر میرا مصطفیٰ آئے گا، پھر کائنات کا محبوب آئے گا، اس کائنات کا مقصود آئے گا۔ اور سنو، جب میرا محمد آ گیا تمہاری روشنیاں اس کی روشنی میں گم ہو جائیں گی، تمہاری نبوتیں اس کی نبوت میں گم ہو جائیں گی، تمہاری رسالتیں اس کی رسالت میں گم ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں اس کی کتابوں میں گم ہو جائیں گی، تمہاری شریعتیں اس کی شریعت میں گم ہو جائیں گی، تمہارے سارے کمال اس کے کمال میں گم ہو جائیں گے، تم سب کے جمال اس کے جلال میں گم ہو جائیں گے۔ وہ کیسا ہوگا؟ اس میں آدم کی صفت ہوگی، اس میں شیش کی رفت ہوگی، اس میں موسیٰ کی شدت ہوگی، اس میں یوسف کی زینت ہوگی، اس میں ابراہیم کی خلت ہوگی، اس میں اسماعیل کی اطاعت ہوگی، اس میں عیسیٰ کی کرامت ہوگی، اس میں
یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی اب قیامت تک انسان جدہ کان لگائے گا ڈنکے اسی کی نبوت کے بجیں گے، ڈنکے اسی کی رسالت کے بجیں گے، صدا ایک ہی آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد رسول اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پیغمبر سنو، تشہدو گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ایک مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آیا ہے کریمہ، اللہ بھی شاہد، محبوب کو بھی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد شاہد، سبحان میں بھی شاہد ہوں، محبوب تو بھی شاہد، اللہ تو بھی کیا ہے؟ شاہد ہے، تو بھی گواہ، قرآن ہے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تیسرا بات فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، میں بھی شاہد۔ ایک مقام پر ہمیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، محبوب ہم نے تجھے شاہد بنایا۔ کیا بنایا؟ بولے کیا بنایا؟ بابا جبران کیا بنایا؟ شاہد اٹھا کے دیکھو، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، تحقیق کرو، شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد کون ہے؟ شاہد وہ ہے جس میں دو چیزیں، جس میں کیا؟ دو چیز دو چیزیں ہوں، شاہدہ، شاہدہ و شاہ۔ سبحان شاہد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کتنی؟ دو۔ نمبر ایک شاہدہ، دوسرا ہے وہ شاہ۔ شاہدہ شاہدو، علماء سمجھتے ہیں باب مفاعلہ کے معنی پر شاہدہ، شاہدہ، شاہد میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ ایک نمبر ایک شاہدہ الذی لا یغیب عنہ شیء، جسے کوئی چیز غائب نہ ہو وہ شاہد ہوتا ہے۔ شاہدہ و شاہدہ، شاہد میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک وہ حاضر بھی ہو، آہا شاہد، یہ لغت کے لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے شاہد اٹھا کے دیکھو، آئمہ لغت انہوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ شاہد اسے کہتے ہیں، نمبر ایک شاہدہ جو حاضر بھی ہو، و شاہدہ جو دیکھ بھی رہا ہو۔ آہا سبحان اللہ سبحان جو حاضر بھی ہو، جو دیکھ بھی رہا دیکھ بھی رہا ہو، جو موجود بھی ہو اور جو دیکھ بھی رہا ہو، وہی گواہ بنتا ہے نا۔ دیکھنا کہ گواہ ہو، کورٹ میں کوئی مقدمہ چل رہا ہو، وکیل کہے یہ گواہ ہے جی، جج کہے آپ گواہ ہیں جی میں گواہ ہوں، چلو گواہی دو۔ اب وہ گواہ کہے، سنیے غور سے سنیے، وہ گواہ کہے جی میں نے سنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوا، بتاؤ جو گواہ ہو کر کہے میں نے سنا ہے، اس کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں گواہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہنا کہ میں نے دیکھا ہے سمجھدار ہو، کم کر میں بہت رہتے ہو۔ گواہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیا کہے کہ میں نے دیکھا ہے۔ جو کہے میں نے فقط سنا ہے، میں نے تو نہیں، وہ کہیں کون مومن کیا ہوا تھا، میں تو سب کو دیکھ تھا ہی نہیں، جج کہے گا کہتا، الٹا اس کے وکیل کی سرزنش کرے گا کسے لے کے آئے ہو؟ گواہ وہ ہے جو کہے ہاں میں وہاں تھا اور میں نے دیکھا تھا، آہا میں موجود بھی تھا، میں نے وہاں دیکھا بھی تھا۔ شاہدہ یہ ہوتا ہے، شاہدہ ایگزسٹ کرنا، وہاں پر ایگزسٹ کرنا، وہاں پر موجود ہونا۔ میں موجود تھا، میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، میں موجود بھی تھا اور میں دیکھ بھی رہا تھا۔ اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ اب حضور کے حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور جسمانی طور پر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، نہیں۔ حاضر ناظر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے، سنیے، حاضر ناظر کا ایک لائن میں کانسیپٹ ہو، یہ کانسیپٹ نہیں ہے
کہ حضور جسمانی طور پر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، نہیں، حاضر ناظر کا معنی یہ ہے، سنو، ساری کائنات مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہے اور حضور کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاضر ناظر کا معنی کیا؟ اللہ، ساری کائنات مصطفیٰ کے سامنے کیا ہے؟ بولے حضور کے سامنے کیا ہے؟ حاضر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر۔ میں شب معراج شہد سے میٹھا ایک قطرہ، ٹھنڈا میٹھا قطرہ میری زبان اقدس پر گرا، میں نے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں تھا، کائنات کی ہر چیز میرے سامنے ہو۔ یہ کائنات حضور غوث پاک، وہ تو مصطفیٰ ہے نا، شان ہی بڑی بلند ہے، شان ہی بڑی بلند ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ساری کائنات کو میں اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ جب غوث کے سامنے حاضر ہے سب کچھ، تو مصطفیٰ کا عالم کیا؟ ساری کائنات جس کے سامنے حاضر ہے اور مصطفیٰ اس کائنات کے لیے ناظر ہے۔ سبحان، حضور دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ۔ اب یہاں اگر میں نے واقعات بیان شروع کرنا شروع کر دیے، ایک طویل باب کھل جائے گا، مگر بیسک عقیدہ یہی رکھو، پہلا نظریہ حضور زندہ ہے۔ بے شک، کیا ہے حضور؟ زندہ ہے، بولے مصطفیٰ کیا ہے؟ بولے حضور کیا ہے؟ ہم کسی مردہ نبی کا میلاد نہیں منا رہے۔ بے شک، چلو یہی سے بات استدلال یہی سے کر لیتے ہیں، سنیے پہلے ترجمہ سنو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، محبوب وہ کیسا حال ہوگا گناہگاروں کا؟ گناہگاروں کا حال کیا ہوگا؟ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ جب ہر امت پر ان کے نبی کو ان کا گواہ بنا کر ہم لائیں گے۔ ہر امت کا گواہ کون ہوگا؟ اس کا، بولے اس کا، قیامت میں، قرآن ہے، قیامت میں یہ منظر ہوگا۔ قوم موسیٰ، اس کے گواہ موسیٰ، قوم عیسیٰ، ان کے گواہ عیسیٰ، قوم سلیمان، امت سلیمان، ان کے گواہ سلیمان، ہر امت ہر قوم کا گواہ اس کا کیا ہوگا؟ بولے اس کا نبی۔ کس کوئی ایمان لایا، کون ایمان نہیں لایا، کس نے ریجیکٹ کیا، کس نے ایکسپٹ کیا، کس نے دشمنی کی، کس نے محبت کی، کس نے دوستی کی، کس نے وفا کی، کس نے جفا کی، کس نے یاری کی، کس نے غداری کی، نبی گواہی دے گا۔ کون کیسا رہا دعوت کو قبول کرنے میں؟ نبی، ہر قوم کا نبی اس قوم کا کیا ہوگا؟ آیت کا اگلا ترجمہ سنو، اگلا مفہوم سمجھو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ساری امتوں پر، ذرا غور کیجئے گا توجہ سے، کبھی قرآن پڑھنا سیکھ لیا کرو، پڑھا کرو، سادہ نہیں کبھی پڑھا تو ترجمے کے ساتھ کیا پڑھیں گے، پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، سیکھا کرو۔ یہ علماء کس لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ساری امتوں پر گواہ ان کے نبی ہوں گے، اور محبوب آپ تمام نبیوں کے اوپر گواہ ہو۔ سبحان، سبحان، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ، آپ تمام نبیوں کے اوپر گواہ ہو۔ نبیوں کے بعد میں جلدی میں سم ٹائم کم ہو تو پھر بعض ایسے کرتے مجھے وہ چلنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، مگر یہ بات میں چاہتا ہوں ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے، سو سمجھا رہا ہوں، خطاب کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ۔ ساری امتوں پر گواہ ہوں گے ان کے نبی، اور تمام نبیوں پر گواہ ہوں گے مصطفیٰ۔ سبحان، سبحان، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ مولوی اگر تمہیں اپنے مطلب کی آیتیں جسے اپنا مطلب نکلتا ہو یا
निकाल लेते हो। अगर वही आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए तो सादा लोग हो, तुम्हारा क्या कसूर है? कुरान काश मोहब्बत मुस्तफ़ा की निगाह से पढ़ने वाला कभी कुरान से सुन के देखो ये कुरान हुजूर के बारे में कहता क्या? कहता क्या? कुरान पढ़ के भी गुमराह करने वाले मौजूद हैं, मगर सुनिए हमेशा पाक साफ सुथरे अकीदे वाले लोगों से कुरान सुना और समझा करें। वजह ना बेटा अल्लाह 1,24,000 पैगंबरों के ऊपर गवाह मेरा मोहम्मद होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गवाह मेरा मुस्तफा है। ये नस है कुरान की। वजह ना बेटा अल्लाह शहीद हाउला तमाम पर, इन उम्मतों पर भी, इन नबियों पर भी गवाह मेरा मुस्तफा हो। जब ये आयत करीमा आपने सुन ली कि हुजूर भी तमाम पिछलों पर गवाह है, तो जब आप बोलने की कोशिश जब आयत करीमा आपने सुन ली कि हुजूर तमाम नबियों पर क्या है? गवाह, गवाह हैं, उन तमाम पर हुजूर गवाह हैं, फिर आपने गवाह का माना भी समझा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। वो क्या शाहिदा व शाहिद, जो हाजिर भी हो जो देख भी रहा। इसका मतलब है कि नबी आते जा रहे थे, मुस्तफ़ा उन्हें देखते जा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात। किसी नबी की नबूवत मुस्तफ़ा की निगाह से ओझल नहीं रही। अगर हुजूर गवाह है, गवाह तो एक लम्हे भी आप झपक जाए तो उसकी गवाही रिजेक्ट हो जाती है कि पहले यहाँ से तुम कोई मिस्टेक ना कर गए हो। होता है ना? गवाह के लिए जरूरी है कि वो थारोली हर चीज को जानता हो, मुकम्मल तौर पर देख चुका हो। अगर आदम की गवाही हुजूर दे गए, अगर शेख की गवाही, नूह की गवाही, इदरीस की गवाही अगर काली कपड़े वाला दे रहा होगा तो नूह को देखे बगैर गवाही कैसे होगी? आहा, आहा, क्या बात है, क्या बात है। अब आप समझे? इब्राहिम को देखे बगैर वो गवाही कैसे हो गई? इस्माइल को देखे बगैर वो गवाही कैसे हो गई? इसका मतलब है कि अंबिया में से कोई पैगंबर ऐसा न था जिसे नूरे नबूवत देख नहीं रहा था। बेशक, बेशक। अब अगर तुम्हें कोई ना बताए कुरान की ये तशरीह तो फिर क्या करें? सुनो, अब यहाँ बात, अब चुके दावा ये हुआ कि हुजूर गवाह है। अब सुनो, इसकी तशरीह करने वाले कौन? मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन है? मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह। नंबर 2 काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। सुभान। नंबर 3 अल्लामा आलूसी रूहुल मानी। ये बुजुर्ग क्या फरमा गए? फरमाते हैं कि नूरे नबूवत सुल्ब दर सुल्ब सफर कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीश अलैहिस्सलाम, चलते 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 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत चलते चलते हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, नस्ल दर नस्ल, पुश दर पुश, रहीम दर रहीम ये नूर सफर कर रहा है। शेख मुजद्दिद फसानी फरमाते हैं कि ये नूर करता क्या था? आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानना चाहेंगे ये नूर करता क्या था? अब सुनो एक और हदीस पाक, एक और हदीस पाक। इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस पाक को नकल किया। सुभान। हुजूर फरमाते हैं मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ अली का नूर भी था। अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे साथ अली का नूर भी था। नूर नबूवत वजूजुल आला वजूजुल अली, एक जुज में था, एक जुज अली था। हम इकट्ठे सफर करते रहे। हुजूर फरमाते हैं हदीस पाक। और दूसरा हवाला अमीर कबीर से शाह हमदान अल-मुबतत फिल कुर्बा के अंदर आपने ये हदीस नकल की। हुजूर फरमाते हैं कि हमारा सफर इकट्ठा रहा, हमारा सफर
इकट्ठा रहा। अब सुनो सुनो, मुजद्दिद फ़ैज़ानी फरमाते हैं, काज़ी सनाउल्लाह फ़ानी फ़क़ीह रहमतुल्लाह तफ़सीर गज़ली में फरमाते हैं कि नूर करते क्या थे, नूर मुस्तफ़ा क्या करता था, नूर मुर्तज़ा क्या करता था। शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि आदम से लेकर नूर मुस्तफ़ा क्या करता था, आदम से लेकर ईसा तक का कोई पैगंबर ऐसा न था जिसे नबूवत करने के गुर नूर मोहम्मद ने ना सिखाया। अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो साथ साथ नबियों को तालीम देता था कि नबियों तालीम अब ऐसे देनी है, अब हालात ऐसे, अब यूं करना है। अंबियाए किराम उनको नबूवत की तालीम सुनो, इधर समझो, अंबिया को नबूवत की तालीम नूर मुस्तफा देता रहा। किन हालात में कैसे तबलीग करनी है, क्या सिखाना है, पैगाम क्या देना है, अब नबूवत का तकाजा क्या है, ये तालीम नूर मोहम्मद देता था नबियों को। और फरमाते हैं, साथ ही फरमाते हैं, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद तक फरमाते हैं कि कोई वली पिछली कौमों में वली हुआ ही नहीं जिसे अली ने वली ना बनाया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे हैदरी, तेरा मेरा शाह अली, या अली या अली, तेरा मेरा शाह अली, तेरा मेरा शाह अली, तेरा मेरा शाह अली। फरमाते हैं, माँ बना अहदु मिनल उमम साबिक़त बिदज्जतिल औलिया इल्ला बिवासितत रूह अली से। सुभान 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 अल्लाह, सुभान। माँ बना अहदु मिनल उमम साबिक़त बिदज्जतिल औलिया इल्ला बितवस्सुत रूह अली से। यही इबारत है मुजद्दिद फ़ैज़ानी की, यही लिखा काज़ी सनाउल्लाह ने, आदम से लेकर पैदाइश अली तक जो वली बनता रहा उसे अली ने वली बनाया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो नबियों को डील करता रहा नूर मुस्तफा, अल्लाह, क्या बात। और वलियों को वली और विलायत की तालीम देता रहा नूर मुर्तज़ा, नूर मुर्तज़ा। अब जब एक एक नबी को तालीम दे रहे हैं तो यकीन उन्हें देख भी रहे हैं, उन्हें जानते हैं। यही वजह है महबूब, एक एक पैगंबर को हमने तेरे सामने रखा, एक एक पैगंबर का हमने तुझे कहा, हमने तुझे जब हुजूर बजे ना बिकाला हाउला, हम सब पर हमने मुस्तफा तुझे गवाह बनाया, अला हाउला शहीदा, सब पर तू गवाह है। फिर समझ ले, गवाह वो है जो मौजूद भी हो, जो देख भी हो। अब क़यामत में जब गवाहियां हो रही होंगी, अब इसके साथ एक और आयत करीमा है कुरान मजीद, सुभान सुभान अल्लाह। अब ये उस आयत को इस आयत के साथ मिलाते हैं तो अजीब माना निकलता है। अल्लाह एक अकबर। और आयत है, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। महबूब जब आप पुष्ट दर पुष्ट सजदा गुजारों में जब आप पुष्ट दर पुष्ट फिर रहे थे, एक सजदा करने वाले की पुष्ट से दूसरे सजदा करने वाले के पुष्ट में, नस्ल दर नस्ल जब आप चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, आदम से शीश से फिर आगे चलते चलते फिर आप इदरीस तक पहुँचे, फिर आप महबूब चलते चलते फिर आप नूह तक पहुँचे, फिर आप इब्राहीम तक पहुँचे, फिर इस्माइल तक पहुँचे, फिर महबूब तक पहुँचे, फिर अजरान तक पहुँचे, फिर चलते चलते महबूब मूसा तक पहुँचे, फिर महबूब आप चलते चलते किलाब तक पहुँचे, मुल्ला तक पहुँचे, महबूब आप चलते 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 फिर हाशिम तक पहुँचे, अब्दुल मन्नाफ तक पहुँचे, अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचे, अब्दुल्ला तक पहुँचे, और तेरा नूर आमिना को अता हुआ। फिर सलाम उस घड़ी पर जिस घड़ी तेरा नूर बहकर बशरियत में ढलकर आमिना के दामन अक़दस में आ गया। सुभान सुभान। उस दिल फरोज साथ पे लाखों सलाम। लाखों सलाम।
सफर कर रहा है नूर मुस्तफ़ा। महबूब जब तू सजदा गुजारों में फिर रहा था, चल रहा था, अपना सफर तय कर रहा था, उस वक्त हम क्या कर रहे थे? तू तो ये कर रहा था कि तू नबियों को नबूवत के गुण सिखा रहा था, नबियों को नबूवत की तालीम दे रहा था, और ऐसे ऐसे मुशाहदात। अब वक्त नहीं, मेरा 2.5 घंटे का खिताब है इस पर। माशाअल्लाह। अली तब भी थे जब अली नहीं थे। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरा 2.5 घंटे का इस पर खिताब है। अली तब भी थे जब अली पैदा होने से पहले कहाँ कहाँ जाहिर हुए, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहाँ कहाँ जाहिर हुए, और कहाँ कहाँ अली अली पुकारा गया, कहाँ कहाँ फातिमा तो ज़हरा का नाम लिखा गया, कहाँ कहाँ हसन हुसैन को पुकारा गया, अल्लाह अकबर। कहाँ कहाँ या मोहम्मद की सदा दी गई। 2.5 घंटे का इसका खिताब है, वो बात तभी है। महबूब तुम इन्हें देख रहे थे और हम क्या कर रहे थे? सुभान अल्लाज़ी जवाब, हम क्या कर रहे थे? सुनिए, आप क़यामत का मंजर सामने लाइए, जब गवाही दे रहे होंगे, हो सकता है वो मंजर ये हो, तवज्जो है, बेशक। थोड़ा सा बस, सिर्फ 3 मिनट, ठीक है, सिर्फ 3 मिनट बैठ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी 10 मिनट ले लेते हैं, क्या बात। अच्छा, और मजीद कोई इससे भी बढ़ सके तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा चलो सुनिए, अब मंजर क्या होगा, क़यामत का माहौल क्या है, जब तमाम उम्मतों को लाया जाएगा, हाथ हाथ तक मैदान माशर में जमा किया जाएगा, जब इन उम्मतों को, कौमों को, नाफरमानों को, फरमाबरदारों को जब ला कर एक मकाम पर इकट्ठा किया जाएगा, फिर अंबिया तशरीफ लाएंगे। अंबिया जब नगर होंगे वो नबी, एक एक उम्मत पर गवाह उनका नबी होगा, फिर तमाम अंबिया पर गवाही देने के लिए कामिना का लाल मुस्तफा। अब उस गवाही का मंजर अगर हम चश्मे तसव्वुर में ना आए तो मुमकिन है गवाही यूं हो रही हो, मेरे अल्लाह तूने मुझे आदम से लेकर ईसा तक पैगंबरों का गवाह बनाया। मेरे मौला जब आदम रो रहे थे मैं देख रहा था, जब शीश दुरूद पढ़ रहे थे मैं देख रहा था, जब नूह सफीना बना रहे थे तब मैं देख रहा था, सुलेमान जब तख्त उड़ा रहे थे मैं देख रहा था, यूसुफ जब मिस्र के बाजार में बिक रहे थे मैं तब भी देख रहा था, मूसा जब फिरौन को ललकार रहे थे तब मैं देख रहा था, जब वो असा के साथ दरिया में रास्ता बना रहे थे मैं देख रहा था, इब्राहिम पर जब आग गुलजार हो रही थी मैं देख रहा था, याकूब अश्क बहा रहे थे मैं देख रहा था, जब अय्यूब सब्र कर रहे थे मैं देख रहा था, दाऊद जब लोहा नरम कर रहे थे मैं देख रहा था, इस्माइल के गले पर छुरी चल रही थी मैं देख रहा था, ज़करिया जब मसाइब से गुजर रहे थे मैं देख रहा था, यहया पर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे मैं देख रहा था, ईसा जब मिट्टी के परिंदों में फूंक मारकर उन्हें उड़ा रहे थे मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, कोई आवाज आएगी महबूब तू इन्हें देख रहा था, अल्लाज़ी ज़राका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन। मेरे मुस्तफ़ा आलम ये था कि तू उन्हें देख रहा था, मैं तुम्हें। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाज़ी ज़राक आयत कुरान की, वो जो तुम्हें देख रहा था, हीना तक़ूम जब तू क़याम करता था, व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन जब तू सजदा गुजारों में पुश्त दर पुश्त तेरा नूर सफर कर रहा था। मेरे मोहम्मद दोनों आयतों को मिलाओ तो क्या माना बनता है? मेरे मुस्तफ़ा तू आदम को देख रहा था, मैं मोहम्मद को देख रहा था। सुभान अल्लाह, क्या मेरा मुस्तफ़ा मूसा को देख रहा था, मैं मोहम्मद को देख रहा था।
وہ شہزاد داؤد سلیمان تو دیکھ رہا تھا، محبوب ہم تمہیں دیکھ رہے تھے، کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، اللہ قرآن ہے، تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، آنکھوں میں رہتا ہے۔ سنیے وہ لوگ، اب یہاں ایک بات بڑی کر لو، ایک سوال آپ پر چھوڑتا ہوں، میں سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ پر چھوڑتا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا۔ آپ بڑے صاحب دانش لوگ ہیں، سنیے سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ سے لوں گا، میں لوں گا۔ سنیے، اللہ کہتا ہے میں نے محبوب تجھے تمام نبیوں پر کیا بنایا ہے؟ گواہ۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو نبوت ہی 40 سال کے بعد ملی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہے نا کچھ لوگ؟ اب ہم ابھی ہمارے اہل سنت کے اندر یہ جھگڑے شروع ہو گئے، مناظروں تک بات پہنچ گئی، نبوت ہی 40 سال کے بعد، انہیں تو نبوت ہی 40 سال کے بعد ملی، وہ جب پیدا ہوئے وہ تو نبی نہ تھے، وہ جو پیدا ہوئے تو نبوت سے سرفراز نہ تھے، انہیں خبر نہ تھا کہ میں نبی ہوں۔ اگر حضور کو خبر نہیں، آواز کو نہیں نہ کرا بھوٹو میرا، آواز کو نہیں اور تھوڑی، جب حضور انہیں خبر ہی نہیں تھی، انہیں خبر ہی نہیں تھی، جب وہ نبی تھے انہیں اپنی نبوت کی خبر نہیں۔ سنو، اگر حضور کو اپنی نبوت کی خبر نہیں تھی تو یہ کون کہہ رہا ہے میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر انہیں اپنی نبوت کی خبر نہیں تھی تو یہ کون بتا رہا ہے میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں؟ سوال یہ ہے، اگر تاجدار کائنات کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، اگر نبوت ملی اسے 40 سال کے بعد، تو سوال یہ ہے جب حضور اس سے پہلے نبی نہ تھے، نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو سوال یہ ہے کہ نبیوں پر کوئی غیر نبی گواہ کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ میں خاموش ہو گیا تھا، غور کرنے کی بات کرنے کی۔ سبحان سبحان اگر حضور نبی نہ تھے، پیدا ہوتے ہی نبی نہ تھے، اگر نبوت 40 سال کے بعد جا کر ملی، جب وہ نبی تھے ہی نہیں، جب وہ نبی تھے ہی نہیں، تو نبیوں پر ایسی ہستی کو گواہ بنانا جو نبی نہ ہو، کیا بات ہے۔ میں خاموش رہوں تک کہ آہستہ آہستہ دماغ میں گھس جائے یہ بات، ابھی بات ٹریول کر لیا تو دماغوں تک نہیں پہنچی۔ کتنے ہیں جو سمجھ گئے ہیں؟ صرف وہی بات سمجھ گئے جو سمجھ گئے، جن کو سمجھ نہیں آئی مجھے بتا دیں تک میں پھر دوہرا دوں۔ اگر حضور نبی نہ تھے، پیدا ہوتے ہی اگر میرا مصطفیٰ نبی نہ تھا، اور نبوت اگر ملی ہے 40 سال کے بعد، اب چونکہ نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو نبی تو گزرے ہیں پہلے، نبی تو گزرے ہیں پہلے، اور اللہ نے بنایا ہے گواہ، اللہ نے بنایا ہے ان پر گواہ۔ جب حضور نبی نہ تھے تو نبیوں پر ایسی ہستی کو گواہ بنانا جو خود ہی نبی نہ ہو، کیا بات ہے کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ جو بات سمجھ میں آتی ہے بولے آتی ہے نہیں آتی، کہ غیر نبی یعنی امتوں پر تو گواہ ہو نبی، واہ، امتوں پر تو گواہ ہو نبی، اور نبیوں پر گواہ وہ ہو جو نبی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا چلو میں ساتھ سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں سمجھ رہے گا آ گئی ہے تو مجھے بتائیں اللہ لوگ کو، اور بولو کچھ تو بولو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے۔
پر گواہ ہوئے نبی. اگر غیر نبی پر نبی گواہ ہے، ان پر گواہی کتنی اہمیت ہے کہ ان پر گواہ رکھا نبی کو، تو نبی کے اوپر گواہ وہ ہوتا جو خود نبی نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے. بے شک بے شک. حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. وہ تب بھی نبی تھے جب آدم کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تب بھی نبی تھے جب 1,24,000 پیغمبروں کو وہ دیکھ دیکھ بھی رہے تھے. انہیں نبوت کی تعلیم بھی دی، بے شک. سبحان تعلیم سبحان. بھی دے رہے تھے. بولو مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام بولے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. ہمارا مصطفیٰ بے مثل ہے، بے مثال ہے. بے شک اللہ نے بے عیب بنا کر بھیجا اس مصطفیٰ. بے شک بے شک. یہ قرآن ہے. اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ کرنے والے بھی، اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پہ آنے والے بھی. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اب آپ کا مقدر، آپ کس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور کوئی آپ کو ہانک کر کہاں لے جاتا ہے. اپنی سوکار نام نہاد قرآن و سنت کی لاٹھی کے ساتھ گھیر کر آپ کو کہاں لے جاتا ہے، یہ آپ کا مقدر ہے. دماغ آپ نے کھلا رکھ کے چلنا ہے. کسی ایسے کی لاٹھی سے تو نہیں ہانکے جا رہے. جو سناتا قرآن ہے، جو سناتا قرآن ہے، مگر ادب مصطفیٰ سے دور لے کے جا رہا، بے شک. بارگاہ رحمت سے دور لے کے جا رہا. اب سنو، یہ بھی تو قرآن ہے نا. انک لا تہدی من احببت، پڑھنے والے نے یہ بھی پڑھا. انک لا تہدی من احببت، آخری بات ہے. انک لا تہدی من احببت. محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے اسے. کسے؟ من احببت، محبوب جسے تو چاہے. چھوڑ اس کو یار، نہیں ہوتا، چھوڑ یہ بھی خراب ہو جائے گا. انک لا تہدی من احببت. محبوب، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت پہ نہیں لا سکتے. کس کو؟ اسے من احببت جسے تو چاہے، جسے آپ چاہو، جسے آپ سے. آپ چاہو. بس قرآن پڑھا، بغلے بجانی شروع کر دی. دیکھو ہم نہیں کہتے کہ اختیار نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ اختیار نہیں ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت. آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اسے ہدایت نہیں ملے گی محبوب جسے تو چاہے گا، جسے اگر حضور کو اختیار ہوتا تو حضور ہدایت نہ دے. قرآن کی آیت پڑھی، شور مچا دیا. دیکھو اختیار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اختیار نہیں ہے. حضور کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملتی. اگر حضور کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، ابو جہل کو ہدایت نہ مل جاتی. یہ سوال، یہ اعتراض. اگر ہدایت اگر حضور کے ہاتھ میں اختیار ہوتا، ابو جہل کو ہدایت نہ مل جاتی، ابو لہب کو ہدایت نہ مل جاتی. یہ اعتراض ہے. ذرا توجہ سے سنو. قرآن پڑھا، انک بے شک تو لا تہدی، ہدایت نہیں دیتا. کس کو؟ من احببت، جسے تو پسند کرے، جسے تو چاہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملتی. کتنی بڑی بےایمانی کی بات. یہ آیہ کریمہ پڑھ کر اس کو موضوع خطاب بنانا، اختیار کی نفی کرنا. ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ تو ہدایت نہیں دے سکتے. دیکھو سوال یہ کہ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو ابو جہل کو ہدایت نہ مل جاتی. اگر ان کے اختیار میں ہوتا ابو لہب کو ہدایت نہ مل جاتی. اب اس سوال پر سوال، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو بے شک بے شک. اس سوال پر سوال سنیے. سوال یہ، اگر ان اختیار تھا ابو جہل کو ہدایت کیوں نہ ملی؟ سوال پر سوال، کیا اللہ کو بھی ہدایت دینے کا اختیار تھا یا نہیں؟ واہ 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 واہ، کیا بات. اللہ کو بھی ہدایت دینے کا اختیار تھا یا نہیں؟ کیا کہو گے؟ بولے اللہ کو ہدایت دینے کا اختیار ہے کہ نہیں؟ ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے. ان سے پوچھو، وہ بھی یہی کہیں گے کہ اختیار ہے. سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اختیار ہے. اگر اللہ کو اختیار ہے تو اللہ نے ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے.
ماشاء اللہ. بات سمجھ آتی؟ ہاں میں بول کے تھوڑا سا خاص جملے بول کے رک جاتا ہوں تاکہ آسانی سے کھڑکیاں کھلے اندر جملہ تشریف فرما ہو جائے سکون کے ساتھ. سبحان اللہ. اگر اللہ کو اختیار تھا تو ابو جہل کو ہدایت جو اعتراض تم رسول پہ کرتے ہو، یہی سوال خدا کی بارگاہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا کیا اللہ کو اختیار تھا یا نہیں؟ تھا. اگر ہے تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہ دی؟ سبحان اب جملہ سن، اللہ نے اختیار ہونے کے باوجود ابو جہل کو ہدایت نہ دی. نہ دی، اور جسے خدا نہ دے اسے مصطفیٰ کیوں دے؟ آہا اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. جسے تم اعتراض کرتے ہو حضور پر، ماشاء اللہ. جسے خدا نہ دے اسے مصطفیٰ کیوں دے؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے. مصطفیٰ تو دیتا ہی وہی ہے جو رب کی بارگاہ سے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ. اگر اللہ کہے نہیں میں نے اسے یہ چیز نہیں دینی اور حضور کہے نہیں میں نے دینی ہے، ایسا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ سنیے، جنہوں نے یہ آیا کہ میں بڑی انکا لا تہدی من احببتا، تو ہدایت نہیں دے سکتا محبوب جسے تو چاہے، بے ایمانی کی انتہا ہے. انہوں نے آپ کو قرآن کی یہ آیت نہیں سنائی، کیا محبوب وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب تو ہی تو ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے وہ سنائی ہے، اگر نیت اچھی ہوتی، اگر عقیدہ باطل نہ ہوتا، یہ آیت بھی سناتے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، لا تہدی نہیں لَتَهْدِي. محبوب تو ضرور ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان محبوب تو یہ لام تاکید، محبوب تو ضرور ہدایت دیتا ہے. کسے؟ الی صراط مستقیم، وہ جو صراط مستقیم پر چلنے والا، سبحان تو ہدایت دینے والا. سبحان اللہ جہاں قرآن نے وہ کہا وہاں یہ بھی تو کہا، سبحان اللہ وہاں یہ بھی تو کہا. اختیار ہوتا تو ابو جہل کو ہدایت نہیں ملتی. دیکھو، اللہ ہدایت کا خالق ہے، اللہ ہدایت کا خالق ہے. اللہ نے ہدایت کو خلق کیا ہے. اب جس کے لیے خلق کی ہے اس کو دے دی، جس کے لیے بنائی نہیں ہے اسے کیسے؟ اللہ اکبر. کیا بات کیا بات. جس کے لیے ہدایت اللہ نے بنائی نہیں، جس کے لیے آرڈر ہی پاس نہیں ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں مثال ہے، مثلا خزانہ بھرا ہوا پڑا ہوا، بادشاہ پاس بیٹھا ہے، ادھر پاس بادشاہ بیٹھا ہے، ادھر فقیروں کی لائن لگی ہے، ادھر خزانچی ہے. ٹھیک ہے، خزانے پر اس کو بٹھایا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جھولیاں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں. اب بادشاہ کا آرڈر یہ ہے کہ آپ خزانے پہ بیٹھ جاؤ، ملے گا اسے جس کے پاس میری پرچی ہوگی. آہا آہا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملے گا اسے جس کے پاس میری پرچی ہوگی. بولو بولو، جس کے پاس میری پرچی ہوگی. جس کے پاس میری پرچی ہوگی. بس پرچی دیکھنا اور دیتے جانا، پرچی دیکھنا اور دیتے جانا. اب وہ پرچیاں دیتا جا رہا ہے، 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 نوازتا جا رہا ہے. ایک شخص آتا ہے بغیر پرچی، کہتا ہے لاؤ مجھے بھی دو. وہ کہے گا پرچی ہے؟ پرچی تو نہیں ہے. وہ کہے گا اگر نہیں ہے تو جاؤ، پھر میرے پاس بھی تیرے لیے کچھ نہیں. ہاں بے شک بے شک. مثال سمجھیے گا، میرے پاس بھی تیرے لیے کچھ نہیں. لینا ہے تو اجازت ادھر سے لے کے آؤ، پرچی ادھر سے لے کے آؤ. اگر ادھر سے پاس ہوتا تو میں دوں گا. وہ کہے گا نہیں، پرچی ورچی نہیں ہے میرے پاس، مجھے ایسے دو. بتاؤ اسے کچھ ملے گا؟ نہیں. جب وہ ناکام نامراد وہاں سے لوٹے گا، اپنے شہر جا کر کیا پروپیگنڈا کرے گا؟
وہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتا. واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ وہ سبحان تو کچھ دے ہی دے نہیں ہی نہیں سکتا. اس کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے اس کے پاس تو خزانہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہوتا, اگر وہ مالک و مختار ہوتا, اگر خزانے ہوتے, اگر اختیار ہوتا تو کچھ دیتا نا. ہے نادان, اسے اختیار ہے, پرچی تیری نہیں کٹی. آہا اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اسے تو اختیار ہے. تو اپنے مقدر پہ رو, بادشاہ نے پرچی تیری نہیں کٹی. آہا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ پرچی تیری نہیں کٹی اور اعتراض اس کے اختیار پر. سبحان اللہ سبحان پرچی تیری نہیں کٹی اور اختیار اس کے خزانے پر, اعتراض اس کے خزانے پر. اور جن کی کٹی ہے, آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی پرچیاں کٹی کٹی ہیں, جن کی جھولیاں بھر رہی ہیں, وہ رقص میں آ کر پکارتے جا رہے ہیں, ہمیں جو ملا ہے برکت محمد. سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ تحقیق حق چاہے حیدری جن کی پرچیاں کٹ گئی وہ تو رقص میں آ کر مستانہ وار پکار رہے ہیں, نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نہیں کٹی تو اپنی مقدر پہ رو, ان کے اختیار پر اعتراض نہ کر. بے شک اللہ نے تو انہیں تو بٹھایا ہی بانٹنے کے لیے ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نے تو انہیں بٹھایا ہی بانٹنے کے لیے. آپ وہ آیت کریمہ کی طرف آئیں, متوجہ ہو جائیں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اس کا معنی کیا ہے ذرا توجہ. یہ آیت کریمہ کسی ان پڑھ نے پڑھی, ترجمہ کر دیا. دیکھو اگر اختیار ہوتا تو اللہ کیوں کہتا اِنَّكَ لَا تَهْدِي, تو ہدایت نہیں دے سکتا اسے جسے تو چاہے, اسے ہدایت نہیں ملے گی جسے تو چاہے. یہ آیت کریمہ اگر مولانا صاحب آپ نے پڑھی تو یہ آیت کریمہ ہمارے غوث اعظم نے بھی تو پڑھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ آیت کریمہ داتا گنج بخشی حجویری نے بھی تو پڑھی ہو. بے شک یہ آیت کریمہ دیگر اولیاء عرفاء نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا, اصل مفہوم تک پہنچے اور وہ سن لو اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ بات بتانے کے بعد میں دیکھوں گا آپ کس لیول پر ہے, ورنہ یہی بات ختم. دیکھتا ہوں آپ کا ٹیمپریچر اس وقت کیا ہے. توجہ, عرفاء نے جو معنی کیا, کیا عرفاء فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اس کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو بد مذہب سمجھا ہے. اس کا مذہب ہی, اس کا مطلب یہ ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, محبوب اسے ہدایت نہیں ملے گی جسے تو چاہے گا. توجہ, جسے تو چاہے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی جسے تو چاہے گا, جسے تو چاہے گا, جسے تو چاہے گا, بلکہ ہدایت اسے ملے گی جو تجھے چاہے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ خوشی کس بات کی, ہے خوشی کس بات کی, آمنہ کے لال کی زندہ باد مرحبا. ہدایت اسے نہیں ملے گی جسے تو چاہے گا. آہا کیوں, تو تو رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ تو کب چاہے گا کہ ابو جہل بھی جہنم میں چلا جائے, اللہ اکبر مگر یہ کی بدماشیاں ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں ہدایت اسے نہیں ملے گی جسے تو چاہے گا, ہدایت اسے ملے گی جو تجھے چاہے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا ہدایت بات اسے ملے گی جو بولے جو بولے جو تجھے چاہے گا اٹھا کر جو تجھے چاہے گا. قریب رہ کر ابو جہل نے نہ چاہا
قریب رہ کر ہدایت نہ پا سکا، ایک یمن میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یمن میں بیٹھا ہے، سبحان اس اللہ، نے ظاہراً دیکھا بھی نہیں مگر ہدایت چل کر اس کے گھر کی تحریر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تاریخ منہاج القرآن کا فکر فلسفہ پیغام حضور شیخ الاسلام کا ہمیشہ ادب کے راستے پر، محبت کے راستے پر چلا۔ تاریخ منہاج القرآن نے آپ کی تربیت کیا کی؟ زندگی بھر کی جدوجہد کا ایک ہی خلاصہ، ایک ہی پیغام، ایک ہی آواز، لحد میں عشق رخ شاہ کے داغ لے کے چلو، سبحان اللہ، اندھیری رات ہے لوگو چراغ لے کے چراغ۔ منہاج القرآن اسی عشق مصطفیٰ کی آبیاری کا نام ہے۔ تاریخ منہاج القرآن شیخ الاسلام کی جدوجہد اسی پیغام کی جدوجہد ہے کہ تمہارے مردہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگ جائے، شنگھاری پھڑک اٹھے۔ یہ محافل میلاد، منہاج القرآن نے محافل میلاد کو پورے ورلڈ میں ایک تحریک بنا دیا، اور محافل میلاد کے فروغ میں تحریک کا بہت بڑا رول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ محافل میلاد حضور کی نسبت کو مضبوط کرتی، حضور سے تعلق کو مضبوط کرتی۔ یہ محافل میلاد قبر میں تمہیں مصطفیٰ کی پہچان کروائے، قبر میں حضور کی پہچان، بولے مصطفیٰ کی پہچان کروائے، پہچان کروائیں گے۔ جتنا محمد پکارو گے، وہ عاشق، وہ مرد قلندر حضور شیخ الاسلام ساری زندگی جو عشق مصطفیٰ کا پیغام دیا لوگوں اس لیے کہ تمہارا بھلا ہو جائے اور کسی طرح تم قبر میں مصطفیٰ کو پہچاننے کے قابل ہو جائے۔ اللہ بھی ہمت کی توفیق دے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ محمد آصف شاہ الازہری کے معاملین کو، تاریخ منہاج القرآن کے تمام رفقاء و کارکنان اور قائدین کو اس خوبصورت اجتماع اور محفل پاک نے انعقاد کیا۔ اللہ اس محفل پاک کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ حضور کی بارگاہ میں ہمیں قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ حضور کی بارگاہ میں ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ در وقت اجل سرتری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضائی کی سجدے میں ادا ہو، بٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی، جب خاک کھلے میری تو مدینے